السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل رواه مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اور جس نے ہمیں ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور بہت جلد ہم سب کو پھر اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہ اللہ جس نے ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل اور پوری دنیا کے سارے پرابلمز کا سولوشن اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ اب جو بھی اگر اس دنیا میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، سکون اور عزت چاہتا ہے، تو اسے اللہ کی ہدایت اور اس کے گائیڈنس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر کے دنیا چاہے جہاں بھی جائے گی اور ہم چاہے جہاں بھی جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں جاؤ گے کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کوئی شیلٹر اور پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔ دوسری بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس دنیا کے اندر اگر آپ سکون چاہتے ہیں، آپ خوشی چاہتے ہیں، تو وہ سکون اور خوشی کہاں ملے گی؟ اس دنیا کے بنانے والے نے اپنی کتاب میں بتا دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو دلوں کو سکون تو اللہ کی یاد سے ہی مل سکتا ہے، پیسے سے نہیں، پوسٹ اور پاور سے نہیں، عہدے سے نہیں، اچھے بنگلے اور اچھی کاروں سے نہیں، سکون اور اطمینان اللہ کی یاد میں۔ تیسری بات، نماز کے بغیر اسلام کا کوئی حصہ کسی کے پاس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے 5 وقت کی، چاہے وہ جمعہ پڑھے یا رمضان میں پڑھے،
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز چھوڑ دیا تو وہ کفر میں داخل ہو گیا، اسلام میں اس کا کوئی شیئر نہیں، اور اگر اسی کنڈیشن میں مر گیا تو سیدھے کہاں جائے گا؟ اسے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اس دنیا میں اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو پاور چاہیے، لوگوں کی محبت چاہیے، یہاں تک کہ پیسہ چاہیے، اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس اگر عزت چاہیے، سرخروئی چاہیے، تو اس کے لیے صرف ایک لفظ ہے، وہ ہے کنٹریبیوشن۔ لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر سورۃ الرعد آیت نمبر 17 میں فرمایا، یہی اس دنیا کی ہر چیز کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لا ہے جو یہاں پہ لاگو ہے، وہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، کہ جو جھاگ ہے، جو ویسٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ویسٹ سے اور کچڑے سے کسی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز فائدے کی نہیں ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو اس دنیا میں کون سی چیز رہے گی اور کون سے لوگ رہیں گے؟ فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس دنیا میں وہی رہے گا اور وہی چیز رہے گی جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، فائدے مند ہو، بینیفیشیل ہو۔ ہر جمعہ میں آپ ایک آیت سنتے ہیں، سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ آیت کیا ہے؟ کنٹریبیوشن، انصاف دلانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیکیوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ کسی مظلوم کو آپ انصاف دلا دیں۔ اللہ رب العزت کو یہ بڑا پسند ہے، یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑا فائدہ ہے یہ۔ دوسرا کیا ہے؟ والاحسان، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے، آرڈر دیتا ہے۔ بھلائی میں کیا ہے؟ زبان سے بھلائی، ہاتھ سے بھلائی، پیسے سے بھلائی، آئیڈیاز سے بھلائی، کسی بھی طرح سے لوگوں کو نفع پہنچانا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے رشتہ داروں کو دینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ ہر جمعے میں پڑھ کے سنایا جاتا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہاں دنیا میں رہنا ہے تو نفع بخش بنو، بینیفیشیل بنو۔ اکثر آج آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ آج اسرائیل کے ساتھ بہت سارے کنٹریز کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ مسلمان بھی کھڑے نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے، مسلمانوں کے پاس وہ پاور نہیں ہے؟ کیوں؟ آپ کے سامنے اس کا سمپل جواب میں دیتا ہوں۔ آپ جو چیزیں یوز کر رہے ہیں، یہ لائٹ، یہ پنکھا، یہ مائک، جتنی بھی چیزیں آپ سوچئے، دیکھیے، یہ سب کس کا احسان ہے؟ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ کس کا حصہ ہے اس میں؟ دنیا میں جو چیز بھی ایجاد ہوتی ہے، انوینٹڈ ہوتی ہے،
87% اس میں امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کیوں نہیں وہ دنیا کا سپر پاور بنے گا؟ کوئی چیز بن کے آپ کے سامنے آتی ہے، فار ایگزامپل موبائل ہے ہمارا، یہ کیا دیکھا ہے؟ میڈ ان سعودی عربیہ، میڈ ان قطر. کہاں سے بن کے آتا ہے یہ؟ وہی یہودی، وہی اسرائیل، وہی امریکہ، وہی بناتے ہیں. تو دنیا کو جو یہ اللہ کا اصول ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہونا ہے. اس دنیا میں پاور، پوزیشن، پیسہ اور عزت صرف اس کو ملے گی جو دنیا والوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا، سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی 2199 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں کے لیے کیا فرماتے؟ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل. اے مسلمانوں، تم میں سے جو کوئی بھی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ ضرور پہنچائے، کسی بھی طرح کا فائدہ ہو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وہ صحیح الجامع کی 6662 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرہم انفعہم للناس، تم میں سب سے بہتر اور دی بیسٹ اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. یاد رکھیے، قرآن کی آیت میں بھی لوگوں کا، پیپل کا ورڈ آیا ہے، مسلمانوں کا نہیں آیا. اور حدیث میں بھی کیا آیا؟ صرف مسلمانوں کا نہیں، خیرہم انفعہم للناس، لوگوں کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، مانوتا کے لیے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ فیورٹ انسان ہے. اب قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے آپ. اس دنیا کو سب سے زیادہ کس نے نفع پہنچایا؟ اس دنیا کو سب سے زیادہ کس نے کنٹریبیوٹ کیا؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور نے اس دنیا کو نفع پہنچایا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے. رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ رحمت لعنت کا اپوزٹ ہے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے وہ محبت، انسان کے دل میں وہ محبت جو دوسروں کی بھلائی کے لیے، اچھائی کے لیے، گڈنس کے لیے اسے بے چین کر دے، یہ رحمت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیوں اتنا رزق برساتا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمت والا ہے، وہ رحیم ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں گے، کیوں پہنچائیں؟ ہمارا کیا فائدہ ہے اس میں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کا اصول. پہلے آپ کسی کو دیتے ہیں تب آپ کو کچھ ملتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ موبائل خریدنے جائیں تو پہلے آپ اس کی قیمت 25,000 30,000 جو بھی ہے دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر دینے والوں کو ہی دیتا ہے، اور جو دینے والے نہیں ہیں انہیں اس دنیا میں کچھ نہیں ملتا ہے. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، آج کا اگر
جو سب سے ٹاپ لیول کا دنیا کا مالدار اور ریچسٹ پرسن ہے، اس نے پہلے دنیا کو دیا ہے تب اسے ملا۔ فار ایگزامپل، میں نے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، جن کے مقابلے میں پوری دنیا اگر کھڑی ہو جائے تو آپ کا کنٹریبیوشن اوپر ہی رہے گا۔ اب میں آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ ریچسٹ پرسن کون ہے؟ ایلن مسک، یا ایمیزون کا مالک ہے جیف بیزوس۔ اب سوال یہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمیں کہیں جاب نہیں ملتی، کوئی ہماری ویلیو نہیں کرتا، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ آپ فائدہ مند نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی ایسا اسکل نہیں ہے، کوئی ایسا ہنر نہیں ہے جس سے دنیا کو آپ نفع پہنچا سکیں۔ وہ اس لیے دنیا کے سب سے زیادہ مالدار ہیں کہ دنیا کے بڑے بڑے مسائل کا انہوں نے حل کیا ہے۔ اب ایمیزون کو آپ دیکھ لیجئے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے، آپ کی ضرورت ہے نا، بہت ساری ضرورتیں ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے دنیا میں کہیں سے کوئی چیز اپنے گھر پہ منگا سکتے ہیں۔ دنیا کو دیا پہلے، اس کے بعد اسے ملا۔ ایلن مسک نے کیا کیا؟ دنیا میں پیٹرول سے، ڈیزل سے بہت زیادہ پولوشن ہو رہا ہے، لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں، اس کا حل کیا نکالا جائے؟ الیکٹرک کار نکالی جائے، الیکٹرک گاڑیاں۔ اس نے دنیا کے مسائل کا حل کیا، لوگوں کی ہیلپ کی، اور اس کے بعد وہ دنیا کا نمبر 1 ریچسٹ پرسن بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول بھی وہی ہے اور اس دنیا کا قانون بھی وہی ہے۔ اب لاسٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دنیا کو دیں گے، لوگوں کے لیے بینیفیشیل بنیں گے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا دے گا؟ 5 فائدے یاد رکھیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے اس میں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انفق علیک، تم لوگوں کو دو، ہم تمہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو نمبر 1 اللہ کی خوشی۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں انسانوں کا کوئی بھی ایسا سیکشن نہیں، کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں جس کو آپ نے نفع نہ پہنچایا ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، جانور ہو، دوست ہو، دشمن ہو، سارے کے سارے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نفع پہنچا ہے۔ نمبر 3 خود آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا کب؟ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے۔ مسلم شریف کی 2580 نمبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمہاری مدد اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک تم دوسروں کی مدد کرتے رہو گے۔ اور نمبر 4، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو ہیپینس ہے، جو خوشی ہے، دنیا میں نہ پیسے سے مل سکتی ہے، نہ اچھی جاب سے، نہ اچھے کاروبار سے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے اس پہ، دا ہیکنگ آف امریکن مائنڈ۔ اس کتاب میں ریسرچ کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو خوشی چاہیے تو صرف اور صرف کہاں ملے گی؟ گیونگ میں، لینے میں نہیں، دینے میں، کھانے میں نہیں، کھلانے میں، چیریٹی میں، لوگوں کی مدد کرنے میں۔ یہ بات پروف کے ساتھ ثابت ہو چکی ہے۔ اور آخری چیز،
اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عزت عطا فرماتا ہے جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کہیں وہ بس میں جا رہے تھے، چھوٹی چھوٹی، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا۔ ایک کپل آیا، وہ عورت جو ہے وہ ہندو تھے، عورت پریگننٹ تھی، پوری بس بھری ہوئی تھی، کوئی نہیں اٹھا، یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے شکریہ ادا کر کے وہ سیٹ لے لی۔ پیسے کے لیے جب وہ کنڈکٹر آیا تو پیسے نکالے تو نوٹ پھٹے ہوئے تھے، انہوں نے بس 20 روپے 20 روپے نکال کے دیا، اپنے جیب سے نکال کے دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید ان کو ضرورت ہے، ان کے ساتھ اتر گئے، وہ ہاسپٹل چلے گئے، وہاں پورا مینیج کر کے چلے گئے اپنے کام سے۔ کتنا؟ 20 روپیز اور 20 منٹس مان لیجئے، تھوڑا پیسہ لگا ہوگا۔ اور وہ نان مسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان ہماری مدد کیا؟ میرا دل کہتا ہے کہ اسلام واقعی صحیح مذہب ہے، جو لوگ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ تو بیوی نے معلوم کیا کہا، تم سوچ رہے ہو، میں مسلمان ہو چکی ہوں اندر سے۔ تھوڑا سا نفع۔ اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں، اللہ کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ نفع بخشی کے اصول پہ عمل نہیں کر، بینیفیشیل نہیں ہے، سیلفش ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو کیا کیا لعنتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے اور کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تباہی ہے ایسے شخص کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اور اس کو گنتا رہتا ہے، لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ نمبر 2، سیلفش انسان، فرشتوں کی بد دعا اسے روزانہ ملتی ہے، ڈیلی، صبح سے شام تک۔ مسلم شریف کی 1010 حدیث ہے، ایک فرشتہ اسپیشلی دنیا میں آتا ہے صبح میں، اور وہ شام تک بد دعا کرتا ہے کہ اللہ سیلفش انسان کے مال کو، اولاد کو، اس کے گھر کو، اس کے بزنس کو، سب کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ خود غرض آدمی جو صرف اپنا بھلا سوچتا ہے کبھی سکون سے نہیں رہتا، اس کے بچے ہمیشہ ناکام آپ کو دکھیں گے۔ نمبر 3، لوگوں کی بد دعا اسے ملتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ ملتے ہوں گے، ملنے کے ٹائم زبان سے تو انسان سلام کر دیتا ہے، لیکن دل سے بد دعا نکلتی۔ کیا یہ بھی انسان ہے؟ کیا یہ انسان ہے؟ کیا نہ اسے اپنے رشتہ داروں کی فکر، نہ پڑوسیوں کی فکر، نہ غریبوں کی فکر، نہ دوستوں کی، کسی کی نہیں؟ کیا ایسا بھی انسان ہوتا ہے؟ اور آخر میں آپ کو بتاؤں کہ سیلفش انسان جو دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ اصل میں دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اور وہ اینیمل سے اور پلانٹ سے بھی گیا گزرا ہے، جھاڑ سے بھی گیا گزرا ہے۔ کیوں؟ ایک جھاڑ، ایک ٹری، ایک درخت انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر جھاڑ ہرا ہوتا ہے تو اس سے آکسیجن ملتا ہے، سایہ ملتا ہے، پھل والا ہوتا ہے تو پھل ملتا ہے۔ تو سیلفش انسان سے بہتر کون ہوا؟ جھاڑ، پیڑ، ٹری۔ اور جانور گھاس کھا کر کے انسان کو کیا ریٹرن کرتے ہیں؟ دودھ جیسی چیز۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود غرض انسان، سیلفش انسان اینیمل سے بھی گیا گزرا ہے، جانور سے بھی نیچے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پورے خطبے کی، کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے اور اس دنیا میں عزت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی دعا چاہیے،
تو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائیے، بینیفیشیل بنائیے، کنٹریبیوٹ کیجئے۔ کیا کر سکتے ہیں آپ، جس لائن میں ہیں آپ اگر پیسے سے کر سکتے ہیں تو پیسے سے، بدن سے کر سکتے ہیں تو جسم سے، طاقت سے، اس سے نہیں کر سکتے ہیں تو زبان سے بھی کر سکتے ہیں۔ آئیڈیاز دیجیے، اچھے مشورے دے سکتے ہیں آپ۔ مجھے وہ شخص ہمیشہ یاد رہتا ہے جس نے مجھے مشورہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھرے۔ ایک انجینئر صاحب تھے، یعنی آپ زبان سے بھی نیکی کر سکتے ہیں اور بڑی نیکی کر سکتے ہیں۔ مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک عالم بن سکتے ہیں اور اچھا عالم بن سکتے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے راستہ بھی بتایا کہ کیسے آپ کو عالم بننا ہے۔ انہوں نے کانٹیکٹ نمبر دے کر کے ایک صاحب سے کہا کہ ان سے بات کیجیے، اور ان کے مشورے کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں۔ پیسے نہیں دیے انہوں نے، مشورہ دیا، آئیڈیا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں، جو بھی نیکیاں اللہ تعالیٰ مجھ سے کرا رہا ہے، اس میں اس شخص کا شیئر ہے جس نے مجھے یہ ایک آئیڈیا دیا تھا۔ تو نیکی کرنے والوں کے لیے، بھلائی کرنے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ یہی اللہ کا حکم ہے، یہی اس کے رسول کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور یہی چیز آج مسلمانوں نے چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی سوسائٹی کے لیے، ایون کہ نان مسلم بھائیوں کے لیے بھی، پوری دنیا کے لیے بینیفیشیل بنائے، نفع بخش بنائے، کنٹریبیوٹ کرنے والا بنائے، اور دنیا میں جب تک رکھے دوسروں کے لیے نفع بخش بنا کر رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔